اللہ نے وہاں بھیج دیا. یہ جدھر چلتے گئے جبرائیل ادھر چلتا گیا. باقی سارے نبیوں کو ایک جگہ بلا کر دین دے دیا. میرے آمنہ کے لال کا نمبر آیا, جدھر یہ چلتے گئے دین ادھر چلتا گیا. یہ مکے میں تھے, دین مکے آیا. یہ مدینے میں گئے, دین راستے میں بھی آیا. میرے آقا غار کے اندر تھے, قرآن غار میں اترا. قرآن غار میں بھی اترا. میرے آقا اونٹ پہ سوار مدینے کی طرف جا رہے ہیں, قرآن راستے میں اترتا آیا. میرے آقا قباء پہنچے, قرآن قباء میں اترا. میرے آقا قباء کی مسجد میں گئے, قرآن قباء کی مسجد میں اترا. میرے آقا قبیلہ بنو نجار کی بستی میں پہنچے, وہاں بھی قرآن اترا. آج بھی وہاں مسجد جمعہ ہے کہ قرآن کی آیتیں جمعے کی وہاں نازل ہوئی. میرے آقا جب مدینے کی طرف اونٹنی پہ چلے, قرآن راستے میں اترتا آیا. اللہ کی قسم جہاں میرے آقا چلتے گئے قرآن وہاں اترتا چلا آیا. باقی سارے نبیوں کو خدا نے دین دیا ایک جگہ پہ بلا کر. میرے آقا جدھر چلتے گئے دین ادھر آتا گیا. ان کو پابند نہیں کیا گیا کہ میرے آقا تم ایک جگہ, میرے محبوب ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ تمہیں دین دوں گا. فرمایا جبرائیل نہیں, باقی نبیوں کی شان اور ہے, اس کی شان اور ہے. باقی نبیوں کو پابند کر دو, ایک جگہ اور دین ملے گا. یہ جدھر چلتا جائے دین ادھر اترتا چلا جائے. اللہ, باقی ہر نبی کی امت اپنے اپنے علاقے میں رہی, میرے محبوب کی امت پوری دنیا میں پھیلی. کہہ دو نا سبحان اللہ. دین مکے میں آیا, دین مدینے میں آیا. آج جنگلوں میں بھی دین ہے, آج کفرستانوں میں بھی دین ہے, آج ایوانوں میں بھی دین ہے, ویرانوں میں بھی دین ہے, دلوں میں بھی دین ہے, باہر بھی دین ہے, اندر بھی دین. کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی دین کی برکت ہے. جہاں وہ چلتے گئے دین اترتا آیا. اللہ پاک نے نہ علاقہ دیکھا, نہ شہر دیکھا, نہ ملک دیکھا, پوری دنیا میں میرے محبوب کی امت کو پھیلا دیا. اب یہ دین پوری امت میں چل رہا ہے, پوری دنیا میں چل رہا ہے. بات آپ حضرات کے سامنے چھیڑنی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, سورت مریم کی بات کرنی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں کسی عورت کے نام پر سورت نازل نہیں کی سوائے حضرت مریم کے نام کی. باقی کسی عورت کے نام پر قرآن میں سورت نہیں ہوتی. مردوں کے نام پہ آئی, لیکن مرد بھی نبیوں کے ناموں پہ آئی. سورہ محمد حضور کے نام پہ اتری ہے. سورہ ابراہیم ابراہیم کے نام پہ اتری ہے. سورہ یوسف یوسف کے نام پہ اتری ہے, حضور کے نام پہ اتری ہے. کسی نبی کے علاوہ کسی اور مرد کے نام پر اللہ نے قرآن میں سورت نہیں اتاری. عورتوں میں یہ ایک ایسی عورت ملتی ہے جو نبی بھی نہیں, لیکن پھر بھی خدا نے اس کے نام پہ سورت اتار دی. قرآن میں میرے آقا کا اتنا ذکر نہیں ملتا جتنا عیسیٰ کا ذکر ملتا. قرآن میں میرے آقا کی زندگی اتنی نہیں ملتی جتنی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی ملتی ہے. قرآن میں میرے آقا کی نانی کا ذکر نہیں, عیسیٰ کی نانی کا ذکر ہے. قرآن میں میرے آقا کی اماں کا ذکر نہیں, قرآن میں عیسیٰ کی اماں کا ذکر ہے. قرآن میں میرے آقا کی اماں کے کھانے پینے کا کہیں ذکر نہیں, عیسیٰ کی اماں کے کھانے پینے کا ذکر ہے. قرآن میں میرے آقا کی اماں کی عبادت کا کہیں ذکر نہیں, قرآن کے اندر عیسیٰ کی اماں کی عبادت کا ذکر ہے. قرآن کے اندر میرے آقا کی اماں کے گھر کے اندر پیدا ہونے والے حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی پیدائش کی کہانی نہیں. لیکن قربان جائیں عیسیٰ کی اماں پر کہ اس کے گھر کے اندر بغیر باپ کے بیٹا عیسیٰ پیدا ہوا. قرآن کے اندر پیدائش کی بھی کہانی, اور پیدائش کے بعد جو کچھ وہ کھاتی رہی اس کی بھی کہانی ہے. پیدائش کے بعد بچہ لے کے قوم میں آئی اس کی بھی کہانی ہے. بچے کی جوانی بھی ہے, بچے کا آسمان پہ اٹھانا بھی ہے, بچے کا پھر اس دنیا میں آنا بھی ہے. میرے آقا کی اتنی قرآن میں کہانی نہیں جتنی قرآن میں عیسیٰ کی کہانی. کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ علماء نے بڑی عجیب باتیں کہی. کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں امتی بن کے آئیں گے نا بھائی. ہمارا ایمان یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے, سولی نہیں چڑھائے گئے, اوپر ہیں, ان کو زمین پر پھر بھیجا جائے گا. وہ امتی بن کر آئیں گے, حضور کا کلمہ پڑھیں گے, اسی طرح نماز پڑھیں گے, حج کریں گے, شادی کریں گے, بچے ہوں گے, موت آئے گی, روضہ رسول میں دفن ہوں گے. علماء کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ آئیں گے, اب اگر امت کو قرآن پوری کہانی عیسیٰ کی نہ بتاتا
تو وہ آتے وقت 1000 دفعہ بھی کہتے میں عیسیٰ ہوں، امتی پہچانتا کیسے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں؟ اس لیے قرآن نے پوری کہانی پہلے بتائی کہ جب وہ آئیں وہ کہیں میں عیسیٰ ہوں، تو یہ پرانی ساری کہانی سمجھ کے پرکھ کے پھر اقرار کرنا واقعی تو عیسیٰ ہے۔ اور کہا ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے بھی آئیں جو کہیں ہم بھی عیسیٰ ہیں، کئی ایسے آئیں گے دنیا میں جو جھوٹے ہوں گے لیکن کہیں گے ہم عیسیٰ ہیں، جس طرح قادیانی بے ایمان نے بھی کہا تھا میں عیسیٰ ہوں۔ تو فرمایا پہلے کہانیاں یاد کرنا عیسیٰ کی، دل میں بٹھانا، قرآن پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا، عیسیٰ کی زندگی پوری سمجھنا، تاکہ کوئی بے ایمان تمہارے عقیدے کو خراب آئے گا تو خود بخود تمہیں پتہ چل جائے گا یہ عیسیٰ ہے۔ اور کوئی لاکھ کہتا پھرے میں عیسیٰ ہوں، جس کی اماں کا ذکر قرآن میں ہو وہ عیسیٰ ہے، جس کی ماں کا ذکر قرآن میں نہیں ہوگا وہ عیسیٰ نہ۔ قادیانی کا ذکر قرآن میں نہ اس کی ماں کا ذکر قرآن میں، تو یہ عیسیٰ کہاں سے بنا؟ بات میری سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی جتنی قرآن میں بیان کی گئی ہے، اتنی اللہ پاک نے کسی اور نبی کی کہانی بیان، بلکہ خود صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بچپن میں پیدائش کی، نانی کی، گھر کی پوری کہانی قرآن بیان نہیں کرتا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی کو قرآن بیان کرتا۔ تو قرآن جو ہے وہ نبیوں کی تاریخ کی کتاب بھی ہے، قرآن جو ہے یہ نبیوں کی تاریخ کی کتاب بھی ہے، قرآن نبیوں کی سیرت کی کتاب بھی ہے، قرآن نبیوں کی صورت کی کتاب بھی ہے، قرآن نبیوں کے اخلاق کی کتاب بھی ہے، قرآن نبیوں کے اعمال کی کتاب بھی ہے، قرآن نبیوں کے حال کی کتاب بھی ہے، قرآن نبیوں کے صدق مقال کی کتاب بھی ہے، قرآن نبیوں کے رزق حلال کی کتاب بھی ہے، قرآن جو ہے اعمال کی کتاب ہے، سب کچھ قرآن کے اندر ہے۔ آج اگر بندہ قرآن کے دروازے سے ڈھونڈنا چاہے تو بندے کو ہر چیز قرآن میں مل سکتی ہے۔ نبیوں کی کہانی جتنی قرآن نے بیان کی ہے یا پیغمبر دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، یہی حق ہے۔ باقی آپ جہاں جائیں گے نبیوں کی کہانی پڑھیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کے دروازے پہ آئیں گے تو آپ کو صحیح نبی کی کہانی ملے گی۔ تو قرآن میں حضرت مریم کے نام پر پوری سورت ہے۔ مریم کا معنی ہے بزرگی والی، مریم کا کیا معنی ہے؟ بزرگی والی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے گھر میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کے قرآن دو نام بیان کرتا ہے جو نام چلتے ہیں، ایک عیسیٰ ہے دوسرا مسیح ہے، ایک عیسیٰ ہے دوسرا مسیح ہے۔ عیسیٰ کا نام ہے، عیسیٰ کا معنی ہے سردار، عیسیٰ کا معنی سردار، اور مسیح کا معنی، مسیح کا معنی ہے سیاحت کرنے والا، مسیح کا معنی سیاحت کرنے والا، سیر کرنے والا، مسیح کا معنی سیاحت کرنے والا۔ اور مسیح کو دوسرے لفظوں میں مسیحا بھی کہا جاتا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مسیحا کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کی جان بچائے۔ مسیحا ڈاکٹروں کو بھی اگرچہ وہ لوٹتے ہوں جیبوں سے سارے مریض کے پیسے نکال لیں لیکن پھر بھی وہ مسیحا ہیں۔ کوئی بچہ جب MBBS کے کورس میں جاتا ہے تو اخبار میں آتا ہے کہ میں خدمت خلق کروں گا اس لیے ڈاکٹر بن رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد خدمت خلق نہیں ہوتی بلکہ جیب سے پیسے نکالے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کی ڈگری کا نام ہے MBBS۔ کیا نام ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ MBBS۔ ہمارے دوست ایک تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جانتے ہو کس چیز کا مخفف ہے؟ M سے میاں، پہلی B سے بیوی، دوسری B سے بچوں، اور S سے سمیت، میاں بیوی بچوں سمیت۔ جس کے گھر میں ایک ڈاکٹر بن گیا نہ بیوی کو کمانے کی ضرورت، نہ بچوں کو کمانے کی ضرورت، نہ اس کو خود کمانے کی ضرورت، کمائی خود بخود گھر آتی رہے۔ میاں کہا جاتا ہے جو تو مسیح سے حضرت عیسیٰ کا نام مسیحا بھی ہے، دو وجہ سے۔ ایک اس وجہ سے کہ ہر نبی انسانیت کے لیے مسیحا ہوتا ہے، ہر نبی انسانیت کے لیے مسیحا ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان یہ چلتے پھرتے مشین یا پرزے کا نام نہیں، انسان اس کا نام ہے۔ انسان یہ چلتے پھرتی مشینری کا نام انسان نہیں، انسان کس کا نام ہے؟
اس کا نام ہے جو بندہ تیرے دل کو بنا